ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ویورز، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے ویڈیوز میں گیپ آ گیا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور چلتے ہیں جہاں یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری صورت ہے سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق 25 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے۔ سورہ انشقاق، انشقاق کا معنی پھٹ جانا، اور پچھلی کچھ صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی قیامت کی منظر کشی اور آخرت پر مبنی ہے۔ تو آئیے اس کے لفظی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، جب، السماء، آسمان، انشقت، پھٹ جائے گا، و، اور، اذنت، سن لے گا، مان لے گا، حکم، لربھہا، پروردگار اپنے کا، و، اور، حقت، وہ اس کو لازم ہے، و، اور، اذا، جب، الارض، زمین، مدت، ہموار کر دی جائے گی، و، اور، القت، نکال باہر کرے گی، ما، اس کو، جو، فیہا، اس میں ہے، و، اور، تخلت، خالی ہو جائے گی، و، اور، اذنت، حکم مان لے گی، سن لے گی حکم، لربھہا، اپنے پروردگار کا، و، اور، حقت، وہ اسی لائق ہے۔ یا ایہا، اے، الانسان، انسان، انکا، بے شک تو، کادح، کوشش کرتا ہے، الی، طرف، ربک، اپنے پروردگار کی، قدحً، خوب محنت، پس، ملاقیہ، جا ملے گا اس سے، پس، اما، پس وہ جو، من، جسے، اوتیا، دیا گیا، کتاب، اعمال نامہ، اس کا، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، پس، سوف، عن قریب، یحاسب، اس سے حساب لیا جائے گا، حساباً، حساب، یسیرا، آسان، و، اور، ینقلب، وہ لوٹے گا، الی، طرف، اہلہ، اپنے گھر والوں کی، مسرور، خوش، و، اور، اما، وہ جو، من، جسے، اوتیا، دیا گیا، کتابہ، عمل نامہ اس کا، وراء، پیچھے سے، ظہرہ، اس کی پیٹھ کے، پس، سوف، عن قریب، یدعو، وہ پکارے گا، ثبورا، موت کو، و، اور، یصلیٰ، داخل ہوگا، سعیرا، دوزخ میں، انا، بے شک، وہ، انہ، بے شک وہ، کانا، تھا، فی، میں، اہلہ، اپنے گھر والوں میں، اہل و عیال میں، مسرورا،
بہت خوش مست بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، ظنا خیال کرتا تھا، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، یحور وہ پھرے گا، یعنی کہ واپس لوٹایا جائے گا۔ بھلا ہاں ہاں کیوں نہیں، ان بے شک، ربہ پروردگار اس کا، کانا تھا، بہی اسے، بصیرا دیکھ رہا، پس لا کچھ نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالشفق شام کی سرخی کی، اور اللیل رات کی، اور ما ان کی جن کو وسقا وہ اکٹھا کر لیتی ہے، اور القمر چاند کی، اذا جب اتسقا وہ کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے، لترکبن تم کو ضرور چڑھنا ہوگا، طبقا درجہ پر، عن سے، طبق دوسرے درجہ پر، پس ما کیا ہوا، لہم ان لوگوں کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائے، اور اذا جب، قرئ پڑھا جاتا ہے، علیہم ان کے سامنے، القرآن قرآن، لا نہیں، یسجدون سجدہ کرتے، بلکہ الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، انکار کیا، یکذبون وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو، یوعون وہ چھپاتے ہیں، فبشرہم پس خوشخبری دیجئے، بعذاب عذاب کی، علیم دکھ دینے والے، الا مگر، الذین جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، اور عملوا اعمال کیے، الصالحات نیک، لہم تو ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون بے انتہا، جس کو جتایا نہ جا سکے کبھی بھی۔ جی ویورز، یہ تو ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ آئیے اب اس کی چیدہ تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الانشقاق، اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس پوری سورت میں کائناتی انقلاب کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان اپنے رب کی اطاعت میں ہر وہ کام کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ بھی، یعنی مردہ انسانوں کے اجزاء، ان کے اعمال کی شہادتیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب وہ نکال کر باہر پھینک دے گی، اور کیونکہ یہ دونوں اس کے حکم کی سرتابی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اب اللہ پاک نے ایک چیز بنائی ہے تو ظاہر ہے جب اس نے بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، اس کی حکم عدولی تو نہیں ہو سکتی، اور کچھ جگہوں پر انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، انسانوں کو اس بات کا ادراک ہو یا نہ ہو، وہ اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن وہ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان، اس کا بدلہ اس کو ضرور مل کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ چاروں نے چار سفر تو ہم کر ہی رہے ہیں نا، ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے اپنا ایک ٹائم جو مدت ہے وہ ہم نے قبر میں بھی گزارنی ہے، وہ بھی سب کچھ ہم نے سہنا ہے، اور اس کے بعد
بالآخر ایک نہ ایک دن ہم قیامت جب قائم ہوگی انشاءاللہ، تو قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر بھی ہونا ہے ہم نے، اور اپنے اعمال کی جواب دہی بھی دینی ہے۔ تو وہ بتا رہی ہیں کہ جب قیامت وقوع پذیر ہوگی تو انسانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ گروہ ہوگا کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سامنے سے، اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کی پیٹھ پیچھے سے یعنی کہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جن کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، وہ کسی بھی سخت حساب فہمی کے بغیر ہی ان کے سستے چھوڑ دیے جائیں گے اور خوش خوش اپنے لوگوں سے آ کر ملیں گے۔ اور دوسرا وہ گروہ کہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا یعنی کہ ان کے بائیں ہاتھ میں، تو جناب وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن وہ مرنے کے بجائے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موت اٹل حقیقت ہے لیکن وہ ایک ہی دفعہ آنی ہے، اور جب قیامت وقوع پذیر ہوگی اور جب تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا، تو آخر میں کیا ہوگا کہ ایک مینڈی کی شکل میں اللہ پاک موت کو ذبح فرما دیں گے اور کہیں گے کہ اب جو جہاں ہے وہ وہیں پہ رہے گا۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے دنیا کو ہی اپنی اصل منزل بنا کر اصل منزل سے غفلت کی زندگی بسر کی، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور حالانکہ ان کا رب، ہمارا رب، ان کے تمام اعمال کو، ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمارے اعمال کی بازپرس سے بچ جائے، یعنی کہ ہم اپنے اعمال کی بازپرس سے بچ نکلیں، ہم اپنے اعمال کا حساب نہ دے سکیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کائنات کی کچھ نہرنگیوں کے بعد آثار کی شہادت کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی دنیوی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک ایک تدریج سے پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے کہ جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا اور ان کے بعد رات کا آنا۔ اس میں انسان و حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف لوٹنا اور چاند کا حلال سے بڑھ کر ماہ کامل بننا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی حالت میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ممکن نہیں کہ موجودہ حالات نہ بدلیں، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، وہ دنیا میں آتا ہے، وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں رفتہ رفتہ جب جوں بچہ ایک زندگی گزارتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور کئی مراحل ادا کر کے تو آخر میں وہ کہاں پہنچتا ہے؟ بڑھاپے میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک نئے دن اس دنیا کو اللہ حافظ بول دیتا ہے وہ۔ تو اس بات کا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات نہیں بدلتے، حالات بدل جاتے ہیں اور انجام کار بدلیں گے، اور یہ دنیا کا نظام بھی اسی طرح درہم برہم ہو کر رہے گا۔ آج غیب کے حالات کا جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ چاک ہو کر رہے گا اور قیامت ضرور آئے گی۔ کفار کو بھی دردناک سزا کی خبر دی گئی جو اللہ کی اطاعت کی جگہ قرآن کی تکذیب کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو بے حد و حساب اجر کی خوشخبری بھی سنائی گئی ہے جو ایمان لا کر ان حقیقتوں کی تصدیق کر کے ایک نیک اعمال کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، اور بلا شبہ نیک اعمال کی جزا ملنی ہے اور برے اعمال کی سزا بھی ملنی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا میں، ایک نہ ایک دن اس نے حساب دینا ہے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں چاہے وہ برے اعمال ہوں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔